إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضارع معلوم. آج بحث ہماری میرے عزیز بھائیوں مضارع معلوم کے بارے میں ہے. ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ سوال ہے. جواب عرض خدمت ہے کہ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں یا جو علامت مضارع ہے لگا دیتے ہیں، فاعل فعل کو ساکن کر دیتے ہیں اور لام الفعل کو مضموم کر دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے بن جاتا ہے یضربو. یضربو کس سے بنا ہے جی؟ ماضی سے. ماضی کا جو ہے ضربا اس سے بنا ہے. بنا کیسے؟ شروع میں علامت مضارع یا لگا دی ہے، فاعل فعل کو ساکن کر دیا ہے، لام الفعل کو ضمہ دے دیا ہے یعنی مضموم کر دیا ہے، تو بن گیا ہے یضربو. یہ جناب علی طریقہ ہے بنانے کا. لیکن عین الفعل کی جو حرکت ہے فعل مضارع میں وہ سماعی ہے. فتح بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتی ہے اور ضمہ بھی ہو سکتی ہے. فعل مضارع کی عین الفعل کی حرکت کیا ہے جی؟ سماعی ہے. فتح بھی ہو سکتا ہے، کسرہ بھی ہو سکتا ہے، ضمہ بھی ہو سکتا ہے. جب ایسا ہے تو پھر فعل مضارع کے بھی نا تین صیغے بن جاتے ہیں: یفعلو، یفعلو، یفعلو. فعل مضارع کے تین صیغے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں. فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، شروع میں علامت مضارع یا لگا دیتے ہیں، فاعل فعل کو ساکن کر دیتے ہیں، لام الفعل کو ضمہ دے دیتے ہیں اور عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، فتح کسرہ ضمہ ہو سکتا ہے. اسی بنا پر فعل مضارع کے ثلاثی کے جو مضارع کے اوزان ہیں وہ تین ہیں: یفعلو، یفعلو، یفعلو. یہ پہلے صیغے ہیں، اور پھر ہر صیغہ جو پہلا صیغہ ان میں سے ہے اس سے آگے 13 صیغے بنتے ہیں. فعل مضارع کا پہلا صیغہ فعل ماضی سے بنتا ہے. جب پہلا صیغہ بن جاتا ہے تو پھر اگلے 13 صیغے اس پہلے صیغے سے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا جو پہلا صیغہ ہے یفعلو، اس سے ہم اگلا صیغہ جو ہے صیغہ نمبر 2 اس کو بناتے ہیں مضارع کا دوسرا صیغہ. کیسے بنائیں گے؟ پہلے صیغے کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیتے ہیں اور لام الفعل کو فتح دے دیتے ہیں. دوسرا صیغہ کیسے بنائے جی؟ پہلا صیغہ جو یفعلو ہے اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیتے ہیں اور لام الفعل کو مفتوح کرتے ہیں. یفعلو سے ہو جاتا ہے یفعلان. تیسرا صیغہ جو ہے فعل مضارع کے اس پہلے صیغے کے آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کر دیتے ہیں. تیسرا صیغہ بنانے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں جی. پہلے صیغے کے آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے. یفعلو سے ہو جائے گا یفعلون. بس کیا کیا؟ پہلے صیغے کے آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا ہے. چوتھا صیغہ جو ہے آغا جان حرف مضارع کی یا کو تا سے تبدیل کرنے سے بنا ہے. پہلا صیغہ جو تھا نا
اس کی یا کو تا میں تبدیل کرنے سے بن گیا ہے چوتھا سیغہ، یفعلو سے بن جائے گا تفعلو۔ پانچواں سیغہ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے جی؟ پہلے سیغے کی جو یا ہے اس کو تا میں تبدیل کرنے سے، لام الفعل کو فتح دینے سے، اور آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرنے سے یہ پانچواں سیغہ بن جاتا ہے، یفعلو سے ہو جائے گا تفعلان۔ چھٹا سیغہ میرے عزیزوں کیسے بنے گا؟ لام الفعل کو ساکن، پہلے سیغے کی بات ہے، پہلے سیغے سے یہ سارے بن رہے ہیں، فعل مضارع کے پہلے سیغے سے لام الفعل کو ساکن اور آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے چھٹا سیغہ کیسا بنا جی؟ لام الفعل کو ساکن کرنے سے اور آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے چھٹا سیغہ جناب۔ ساتواں سیغہ میرے عزیزو اپنے ذہن میں باتیں بٹھاتے ہیں، پھر میں کتاب سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ لوگ اگر یضربو کی پوری گردان سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، یضربو، یضربان، یضربون، تا آخر ساتھ رکھیں، پھر جس سیغے کی بات ہو دیکھیں میں ادھر سے بتاؤں گا نا تو فوری طور پہ مطلب ذہن میں آ جائے گا، یا جیسے کتاب والے نے یفعلو کی گردان کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے 14 سیغے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اور سامنے رکھتے آئیں، اسی کو اپنا بورڈ سمجھیں، اور میں ادھر جناب 8ویں سیغے کی توضیح دے رہا ہوں، پھر جناب علی کیا کریں گے؟ کتاب سے بھی آپ کی خدمت میں پڑھیں گے، بہت ہی آسان بحث ہے، سادہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ 8واں سیغہ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے جی؟ 8واں سیغہ، 7واں سیغہ بتایا ہے نا جو مخاطب کا ہے، سیغہ اول کی یا کو تا میں تبدیل کرنے سے یفعلو سے بن جائے گا میرے عزیزو تفعلو۔ 8واں سیغہ جو ہے تفعلو سے تفعلان، سیغہ اول کی یا کو تا میں تبدیل کرنے سے، لام الفعل کو مفتوح کرنے سے، اور آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرنے سے یہ 8واں سیغہ بن جائے گا، یفعلو سے بن جائے گا تفعلان۔ 9واں سیغہ جی، سیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے سے اور آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے یفعلو سے بن جائے گا تفعلون۔ آپ عزیز میرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے سیغے مضارع کے پہلے سیغے سے بن رہے ہیں، یفعلو سے آگے یہ سیغے سارے بنتے جا رہے ہیں، لیکن یفعلو جو ہے وہ فعل ماضی سے بنا ہے، پہلا سیغہ فعل ماضی سے بنا ہے، اگلے 13 سیغے سارے یفعلو سے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 10واں سیغہ آگا جان، 10واں سیغہ کیا کیسے بنائیں؟ سیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے سے، لام الفعل کو مکسور کرنے اور آخر میں یا اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے۔ 10واں سیغہ جی، سیغہ اول کی یا کو تا میں تبدیل کرنے سے، لام الفعل کو مکسور کرنے سے اور آخر میں یا اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے یفعلو سے ہو جائے گا تفعلین۔ 11واں سیغہ کا جان کیسے کریں گے؟ سیغہ اول ہوئی پہلا کی یا کو تا میں تبدیل کرنے سے، لام الفعل کو مفتوح کرنے سے اور آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرنے سے یفعلو سے بن جائے گا تفعلان۔ 12واں سیغہ جی، سیغہ اول کی جو یا ہے اس کو تا میں تبدیل کرنے سے، لام الفعل کو ساکن کرنے سے اور آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے، یفعلو سے بنے گا تفعلنا۔ 13واں سیغہ جی بہت سادہ جی، سیغہ اول کی یا کو حمزہ میں تبدیل کرنے سے بن جائے گا، یفعلو سے بنے گا افعلو۔ 13واں سیغہ کیا جی؟ سیغہ اول کی یا کو حمزہ میں تبدیل کرنے سے، بہت سادہ۔ 14واں سیغہ، سیغہ اول کی یا کو نون سے
تبدیل کرنے سے یفعلو سے ہو جائے گا نفعلو۔ تو آئیے اس کے بعد کچھ نکات ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے ہم نے یہ جو 14 صیغے آپ کی خدمت میں بتائے ہیں، ان کی صیغہ سازی کہ فعل مضارع کے یہ 14 صیغے بنے کیسے ہیں، ان کو کتاب سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق مضارع معلوم۔ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو اس کے ماضی سے لیا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو اس کے ماضی سے لیا جاتا ہے، اس طرح کہ ماضی کے شروع میں یا مفتوحہ کا اضافہ کر کے، ماضی کے شروع میں یا مفتوحہ کا اضافہ کر کے فاء الفعل کو ساکن اور لام الفعل کو مضموم کر دیتے ہیں، لیکن توجہ، عین الفعل کی حرکت مضارع میں سماعی ہے اور مفتوح مکسور یا مضموم ہو سکتی ہے۔ جب ایسا ہے، اسی بنا پر ثلاثی مجرد کا مضارع معلوم بھی 3 وزن رکھتا ہے۔ اسی بنا پر ثلاثی مجرد کا مضارع معلوم 3 وزن رکھتا ہے، یفعلو، یفعلو، اور تیسرا میرے عزیزو بن رہا ہے یفعلو۔ جیسے ذہبا سے یذہبو، جا رہا ہے یا جائے گا، ضربا سے یضربو، مار رہا ہے یا مارے گا، قتل سے یقتلو، قتل کر رہا ہے یا کرے گا۔ صیغے جی، مندرجہ بالا تینوں اوزان مضارع کے پہلے صیغے ہیں، باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے اسی طرز پر بنائے جاتے ہیں۔ پہلا یعنی ماضی سے بن گیا ہے پہلا مضارع، اور اگلے جو اس پہلے صیغے سے بنے، بار بار تکرار کیا ہے۔ دوسرا صیغہ، یہ دیکھنا طریقہ، پہلے صیغے کے آخر میں، پہلا صیغہ کس کا؟ مضارع کا۔ پہلے صیغے کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرنے اور لام الفعل کو مفتوح کرنے سے یفعلو ہے پہلا صیغہ، اس سے بن گیا یفعلان۔ کیا کیا ہے جان؟ جو لام الفعل ہے اس کو فتح دی ہے اور آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ یفعلو سے انہوں نے بنایا، اگر آپ یضربو سے بنائیں گے تو بن جائے گا یضربان، ینصرو سے بنائیں گے تو ینصران، مطلب ہے آپ کی مرضی ہے، یہ بطور مثال ہے۔ تیسرا صیغہ، پہلے صیغے کے آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے، پہلے صیغے کے آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے یفعلو سے ہو جائے گا یفعلونا، یضرب ہوگا تو ہو جائے گا یضربونا۔ چوتھا صیغہ جی، حرف مضارع کی یا کو تا سے تبدیل کرنے سے، یا کو تا سے تبدیل کرنے سے یفعلو سے بن گیا تفعلو، یضربو سے بن گیا تضربو۔ پانچواں صیغہ جی، یا کو تا سے تبدیل کرنے، لام الفعل کو مفتوح کرنے اور آخر میں الف و نون مکسورہ کا اضافہ کرنے سے پانچواں صیغہ بن جائے گا یفعلو سے تفعلان، یضربو سے تضربان۔ چھٹا صیغہ جناب، لام الفعل کو ساکن اور آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے، کس کے لام الفعل کو ساکن کرنے آگا جان؟ اسی پہلے صیغے کے، بات جو یہی چل رہی ہے، لام الفعل کو ساکن کرنے اور آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے یفعلو سے یفعلنا، یضربو سے یضربنا۔ ساتواں صیغہ جی، یہ 6 غیب کے تھے، اب مخاطب کے شروع ہو رہے ہیں۔ ساتواں صیغہ جی، صیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے سے، پہلے صیغے کی یا کو تا میں تبدیل کرنے سے یفعلو سے تفعلو جی۔ آٹھواں صیغہ جی، صیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے، لام الفعل کو مفتوح کرنے
اور اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرنے سے یفعلو سے کیا بن جائے گا؟ تفعلان. نامہ سیغہ جناب صیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے اور آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے. دوبارہ صیغہ اول کی یا کو تا میں تبدیل کرنے اور آخر میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے. یفعلو ہے نا، اس کو دیکھو، یا کو ہم نے کیا کیا جی؟ تا میں تبدیل کر دیا ہے اور آخر میں اسی یفعلو کے کیا کر دیا جی؟ واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا. یفعلو سے بن گیا تفعلون. 10واں سیغہ جی صیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے. صیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے، لام الفعل کو مکسور اور آخر میں یا اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے. یفعلو سے تفعلینا. یفعلو کی جو یا تھی اس کو تا میں تبدیل کیا، لام الفعل کو مکسور کیا اور آخر میں یا اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا. یفعلو سے تفعلینا. 11واں سیغہ جی صیغہ اول کی یا کو تا میں تبدیل کرنے، لام الفعل کو مفتوح کرنے اور آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرنے سے بنے گا یفعلو سے تفعلان. 12واں سیغہ جی صیغہ اول کی یا کو تا سے تبدیل کرنے، لام الفعل کو ساکن کرنے اور اس کے آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے. یفعلو سے ہو جائے گا تفعلنا. کیسے کیا جی؟ صیغہ اول کی یفعل کی یا کی جو تھی یا اس کو تا میں تبدیل کیا، لام الفعل کو جو لام ہے اس کو ساکن کیا اور آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ ہو گیا تو بن گیا تفعلنا. 13واں سیغہ جی صیغہ اول کی یا کو حمزہ سے تبدیل کیا ہے. صیغہ اول کی یا کو حمزہ سے تبدیل کرنے سے یفعلو سے افعلو. 14واں سیغہ جی صیغہ اول کی یا کو نون سے تبدیل کرنے سے بن گیا 14واں سیغہ. صیغہ اول کی یا کو نون سے تبدیل کرنے سے یفعلو سے ہو گیا جی نفعلو. اب جناب توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیں. حروف عطین یا تا حمزہ اور نون، یہ جو حروف عطین ہیں ان کو جو اول مضارع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حروف مضارع یا علامت مضارع کہتے ہیں. حروف عطین کو کیا کہتے ہیں؟ الف تے یہ نون جو ہیں ان کو جناب حروف مضارع یا علامت مضارع کہتے ہیں. اگر ماضی نہ 4 حرفی ہو تو ان کا جو مضارع ہے وہاں یہ علامت مضارع کے اوپر آتا ہے ضمہ. اگر ماضی 4 حرفی ہو تو یہ جو حروف عطین ہیں ان کے اوپر آتا ہے جان ضمہ علامت مضارع پر. لیکن اگر ماضی 4 سے کم ہو، حرف 4 سے کم ہو یا 4 سے کیا ہو زیادہ ہو تو پھر یہ جو حروف مضارع ہیں یعنی علامت مضارع جو ہے اس وقت کیا ہوتی ہے؟ مفتوح. ان کے اوپر کیا ہوتا ہے جی؟ فتح ہوتا ہے. یہ بات آپ مد نظر رکھیں گے. توجہ کے ساتھ کیا نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ جو حروف عطین ہیں ان کو حروف مضارع، ٹھیک ہے، یا علامت مضارع کہتے ہیں. اگر ان کی ماضی 4 حرفی ہو تو یہ علامت مضارع یا حروف مضارع جو ہیں ان کے اوپر ضمہ پڑا جاتا ہے. اور اگر ماضی ان کی 4 حرفی سے کم ہو یا 4 سے زیادہ ہو تو پھر یہ حروف مضارع یعنی علامت مضارع کے اوپر کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کام کر رہا ہے کہ وہ جو یفعلو تھا، ٹھیک ہے، یا یفعلو ہے، اس کی نا یہاں ہمیں 14 سیغے جناب گردان کر کے نا یہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یفعلو کی پہلے کر رہے ہیں یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو، اور پھر کہتا ہے یفعلو اور یفعلو بھی اسی وزن کے اوپر آپ نے لے آنے، ان کی گردانیں بھی یہی ہوں گی. ابھی جناب ذرا خصوصی توجہ فرمائیے. آخر ہم نے میرے عزیزو فعل مضارع کے 14 سیغے آپ کی خدمت میں سیغہ سازی بتائی کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بالآخر ہمیں نا ان کی علامتیں یاد ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کی خدمت میں ان کی ضمائر اور ان کی علامتیں بتاتا ہوں، تاکہ نا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں دوبارہ گردان کر کے نہ پتہ چلے کہ مثلا یفعلون کون سا سیگا ہے، افعلو کون سا سیگا ہے، نفعلو کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہی نا فوری طور پہ سیگے تک پہنچ جائیں، تو ہمیں نا ان ضمائر کو یاد کرنا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ البتہ یہاں کی ضمائر بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات یاد کر دوں کہ فعل مضارع کے 14 سیغے تھے نا، 14 سیغے، 9 میں ضمیر ہے بارز، یعنی واضح ہے، آشکار ہے۔ فعل مضارع کے 14 سیغوں میں 9 میں ضمیر بارز اور آشکار ہے، 5 سیغوں میں ضمیر مستتر ہے۔ وہ جو 9 سیغے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے، 4 ہیں جناب تثنیہ کے، دوسرا، 5واں، 8واں، 11واں۔ 4 تثنیہ میں جو ہے نا ضمیر جو ہے تثنیہ والی وہ الف ہے، تثنیہ میں علامت تثنیہ کی الف ہے۔ جمع مذکر کے 2 سیغے ہیں، تیسرا اور نامہ، ان میں جو ضمیر ہے وہ واو ہے، ظاہر ہے۔ جمع مؤنث کے 6 اور 12ویں سیغے میں نون مفتوحہ ہے۔ مفرد مخاطبہ کے سیغے جو 10واں ہیں یا ہے آقا جان، ٹھیک ہے۔ تو ان سیغوں میں یہ تقریباً 9 سیغے بن گئے آقا جان، ان میں علامت جو ضمیر ہے وہ بارز ہے، ضمیر بارز ہے، واضح ہے، آشکار ہے، نظر آتی ہے۔ اور 5 سیغوں میں ضمیر نہ مستتر ہوتی ہے، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14 نمبر سیغے میں ضمیر مستتر ہے۔ پہلے میں ہوا ہے، چوتھے میں ہیا ہے، 7ویں میں انتا ہے، 13ویں میں انا ہے، 14ویں میں نحنو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات مد نظر رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حروف عطین میں بھی یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حروف عطین جو ہیں، ٹھیک ہے، یا کن کن سیغوں میں آتی ہے، تا کن میں آتی ہے، حمزہ کن میں ہے، نون کن میں ہے، یا جناب علی ان سیغوں میں ہے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں جہاں یا لگنی ہے نا، یا ان سیغوں پہ لگنی ہے، یاد رکھنا ہے ہم نے۔ پہلا سیغہ، دوسرا سیغہ، تیسرا، 6 میں یا لگتی ہے۔ تا جو ہے کن سیغوں میں لگتی ہے، چوتھا، 5واں، 7 سے لے کر 12 تک کے سیغوں میں تا ہے، تا لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ جو ہے 13 نمبر سیغے میں، اور نون جو ہے وہ 14ویں سیغے میں نون لگتی ہے حروف عطین میں سے، ٹھیک ہے۔ ضمائر بیان کر دی ہیں، یہ کتاب میں بھی بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور توجہ کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ مضارع میں جمع مؤنث کے جو سیغے ہیں، 6 اور 12واں سیغہ مبنی اور باقی سیغے معرب ہیں۔ مضارع میں 2 سیغے 6 اور 12واں مبنی ہیں اور باقی سیغے معرب ہیں۔ معرب سیغے اپنے آپ مرفوع ہوتے ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13ویں، 14ویں میں علامت رفع جو ہے لام الفعل کا ضمہ ہے۔ تثنیہ، جمع مذکر اور مفرد مخاطبہ کے سیغے میں وہ نون ہے جو آخر میں آئی ہے، اسے نون عوض رفع بھی کہا جاتا ہے۔ اور جمع مؤنث کے 2 سیغوں میں 6 اور 12ویں میں جو نون ہے نا، ٹھیک ہے، نون مفتوحہ، وہ ضمیر ہے، علامت رفع نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ جمع مؤنث کے 2 سیغے 6 اور 12ویں میں جو نون ہے آخر میں، وہ جناب ضمیر ہے، علامت رفع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، حروف عطین یعنی یا، تا، حمزہ اور نون جو اول مضارع میں آتے ہیں، ان کو حروف مضارع یا علامت مضارع کہتے ہیں۔ اگر ماضی 4 حرفی ہو تو یہ حروف مضموم، اور اگر مضارع کا ماضی 4 سے کم یا زیادہ حروف پر مشتمل ہو تو یہ مفتوح ہوتے ہیں۔ پس گزشتہ بیان کی بنا پر ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کی گردان اس طرح ہوگی، یفعلو ہے مثلا، اس کے جناب 14 سیغے بنانے ہیں، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ دیگر 2 اوزان یفعلو و یفعلو کی گردان بھی اسی طرح ہیں۔ جب آپ یفعلو کریں گے
تو پھر یفعلو یفعلان یفعلونا تفعلو تفعلان یفعلنا تا آخر لے کر چلو گے. یفعلو کو کرو گے یفعلو یفعلان یفعلونا تفعلو تفعلان یفعلنا تا آخر، ان میں بھی یہی کرنا ہے. ضمائر جناب تثنیہ میں الف، تثنیہ میں الف. تثنیہ کے سیغے کتنے بنے تھے جناب؟ تثنیہ کے سیغے 4 تھے، دوسرا، پانچواں، آٹھواں، 11واں، یعنی یہ جو تثنیہ کے سیغے ہیں نا 4، ان میں الف ہے. جمع مذکر کے سیغوں میں واو، کتنے سیغے تھے جمع مذکر کے؟ 2، تیسرا نامہ، ان میں واو ہے. جمع مؤنث کے سیغوں میں نون، جمع مؤنث کے سیغوں میں نون ہے. وہ کتنے سیغے تھے؟ 2 جی، چھٹا اور 12واں. جمع مؤنث کے سیغوں میں نون ہے ضمیر. مفرد مؤنث مخاطبہ میں یا، یہ سب فاعل کے ضمائر بارز ہیں. ضمائر بارز کا مطلب ہے ضمائر واضح آشکار نظر آ رہی ہیں ضمیریں. چوتھے سیغے میں ہیا، 7ویں سیغے میں انتا، 13ویں سیغے میں انا اور 14ویں سیغے میں نحنو ہے. اور سیغہ نمبر 1 دوبارہ اس جگہ سے پڑھنا ہے. اور سیغہ نمبر 1 4 7 13 14 میں ضمیر فاعل مستتر ہے. فاعل کی ضمیر مستتر ہے. پہلے سیغے میں ہوا، چوتھے سیغے میں ہیا، 7ویں سیغے میں انتا، 13ویں سیغے میں انا اور 14ویں سیغے میں نحنو ہے. توجہ فرمائیے، مضارع میں جمع مؤنث کے سیغے مبنی اور باقی سیغے معرب ہیں. معرب سیغے اپنے آپ مرفوع ہوتے ہیں. سیغے نمبر 1 4 7 13 14 میں علامت رفع لام الفعل کا ضمہ ہیں. اور تثنیہ جمع مذکر اور مفرد مؤنث مخاطبہ کے سیغوں میں علامت رفع وہ نون ہے. توجہ، جو سیغے کے آخر میں ہے اسے نون عوض رفع کہا جاتا ہے. نون عوض رفع وہ نون ہے جو اس رفع کے بدلے میں آئی ہے. جمع مؤنث کے 2 سیغوں میں چھٹا اور 12واں میں نون مفتوحہ ضمیر ہے، علامت رفع نہیں ہے. دوبارہ یہ بات توجہ سے سن لیں، جمع مؤنث کے 2 سیغوں میں چھٹا اور 12 نون مفتوحہ جو ہے یہ ضمیر ہے، علامت رفع نہیں ہے. جس کو نون عوض رفع کہا جا رہا ہے یہ وہ علامت رفع نہیں ہے، علامت رفع نہیں ہے میرے عزیزو. اب درس ہمارا الحمدللہ خدا کے لطف سے تمام ہو گیا ہے. میں آپ کو اب چند ایک سیغے دے رہا ہوں. ان علامتوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے غور فرمانا ہے کہ یہ جناب سیغہ نمبر کون سا ہے. قرآنی سیغے چند ایک میں دے رہا ہوں. آپ نے ابھی علامتیں ہماری ہو گئیں. فعل مضارع کی سیغہ سازی میں کہ تثنیہ کی کون سی علامت ہے؟ الف ہے. جمع کی مثلا واو تھی. واحد متکلم کی علامت حمزہ تھی. ٹھیک ہے، جمع متکلم کی نون تھی. اس طرح کر کے مثلا علامتیں جب یاد ہو جائیں گی تو ان سیغوں کو اسی علامت کے ذریعے سے فوری طور پہ بتانا کہ کون سا سیغہ ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، 13واں ہے، 14واں مثلا کون سا سیغہ ہے. توجہ جی، فعل ہے یہ قرآنی جناب. یحکم یحکمان یعلمون یخرجون یخرجنا یأکل تأکل یجمعون یغفر یغفرون یکسبون تفعلون نسمع اذکر تعلمون ندخل نلعب. ٹھیک ہے، ان سیغوں سے آپ غور فرما لیں گے کہ یہ کون سا سیغہ ہے. موفق باشی، مؤید باشی میرے عزیزو. خداوند متعالی آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.